شاید ذہن میں یہ بات تو آتی ہے کہ اے اللہ بندہ ہے وہ، اگر مشرکہ ہے وہ بھی انسان ہے، بندہ ہے، مشرک ہے وہ بھی بندہ ہے، انسان ہے، تو یہ تفریق انسانی معاشرے میں یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تفریق تو جیسے کہ ابھی جو روشن فکر افراد ہیں وہ اس قسم کی باتیں ضرور سوچتے ہیں کہ انسانوں میں انسان سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور سب کو اکٹھا رہنا چاہیے، اور کئی روشن فکر مسلمان بھی اسی طرح یہ باتیں کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ جو یونیورسٹیوں میں اور ادھر ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے سوال زیادہ تر انسانیت کی بیس پر بہت اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ یہاں یہ فرماتا ہے کہ وجہ یہ ہے جو آگے وجہ بیان ہو رہی ہے، اور اس وجہ کی وجہ بھی واضح ہے کہ انسان سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ انسان تو چاہتا کیا ہے، تو اس کے بعد آیا یہ جو زندگی کر رہا ہے، جو زندگی میں تیرے امور ہیں، ان کا معال اور مقصد کیا ہے، اس کے بعد آیا تو زندگی کا قائل ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو نہیں ہے تو پھر اپنی راہ لے جو آپ مرضی کریں، پھر خود اس کا جواب دے دینا اور خود برت لینا۔ لیکن اگر اے انسان تو آخرت کو بھی نظر میں رکھ کے چل رہا ہے تو پھر اللہ نے تو بتانا ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، یعنی اس چیز کو اگنور کریں گے اور اس طرح مشرکہ کو اپنے نکاح میں لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ اپنی زیر سرپرستی بچیوں کو نکاح کرائیں گے، تو آپ اس جہنم کے قریب تر ہو جائیں گے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اور جس سے آپ دور رہ کر ایک سکون کی زندگی جنت والی لینا چاہتے ہیں، تو اس کے حصول میں یہ چیز رکاوٹ ہے۔ اس لیے کہ یہ حتماً جو ہے وہ جب وہ اپنے کام پہ باقی ہیں، وہ اپنے اس پہ یقیناً اس کا معنی یہی ہے کہ وہ جو مومن نہیں ہو رہا اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا ساتھی زندگی میں وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور وہ دوسری سائیڈ والا بندہ اپنے اس عقیدے پہ یا جو بھی وہ مانتا ہے مشرکانہ، اس پر قائم ہے اور پکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کے ساتھ سنسیئرلی چلے گا، آخر تک چلے گا، اسی پر ہی رہنا چاہتا ہے۔ تو حتماً جب عقیدہ کچھ ہوتا ہے تو اس کے کچھ عمل بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو لا ابالی ہے، جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اسے کوئی ہندو کہہ دے یا کافر کہہ دے یا مسلم کہہ دے یا عیسائی کہہ دے، وہ سب کے ساتھ رل مل کے چلتا ہے، تو وہ تو بہت سارے ایسے یقیناً کام کرتا ہے۔ پھر تو آپ کو مثال کے طور پر حتماً دین کے بہت سارے کاموں سے، مثلاً اب محفل لگی ہے، سارے بیٹھے ہیں، وہ کہے گا یار یہاں اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں، یہاں تو مشروب بھی چل رہے ہیں، تو وہ کہے گا اب ادھر اس محفل میں سارے ایک جیسے بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں، تو پھر حتماً کیا ہونا چاہیے؟ تو کیا حرج ہے کہ ایک گلاس وہ بھی چڑھا لے، باقی جو پی رہے ہیں تو ایک گلاس وہ بھی پی لے۔ تو اس میں تو یہ چیزیں اس طرح پھر زندگی میں بہت پیش آتی ہیں۔ مثلاً چلیں غلطی سے پہلے تو ٹھیک خود دھیان کرتا ہے، کبھی مثلاً ہمسائے سے مشرکین سے وہ غلط قسم کا گوشت پکا ہوا آ گیا ہے، تو خاتون نے اپنے اس مشرکانہ اس کی وجہ سے اس نے کہا کیا ہے کھا لے گا تو کیا، ایسے کیا پتہ چلتا ہے۔ وہ جو مشرک ہے، وہ جو ابھی تک اسی طرح ہی ذہن بھی رکھتی ہے، تو وہ یقیناً اپنے عقیدے پر پکی ہے، تو تب ہی تو ابھی تک مشرکہ ہے۔ اور اسی طرح اگر مشرک ہوگا تو وہ بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے عقیدے پہ پکا ہوگا۔ وہ اس خاتون کے لیے کیا کرے گا؟ وہ اپنی طرف سے ایسے اقدامات ضرور کرے گا جس میں
اس کے عقیدے کی تائید ہو، وہ کم از کم اپنے عقیدے کے مطابق تو عمل کرے گا ہی۔ تو کتنے سلسلے ہوں گے جو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کرے گا تو وہ اس کے عقیدے اور اس کے جو عمل ہے اس کو خراب کرے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ اپنے عمل سے اور اپنے اس سے آپ کو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، لے جائیں گے اور لے جانا چاہیں گے۔ یعنی ان کے ساتھ جب آپ رہیں گے اور پھر بالکل، کیونکہ حتماً جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو ان کو حتماً میاں بیوی بن کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ ان کے سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں۔ ان کے کھانا مشترک، ان کا رہنا مشترک، ان کے خریداری مشترک، ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ مشترک، پتہ نہیں سارے سلسلے ہی اس طرح ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بچے پھر مشترک، اور بچوں میں پھر وہ کہے گی کہ مثال کے طور پر وہ جو اگوان ہے، بھگوان ہے یا جو بھی ہے وہ آپ اس کو مانیں، اور ادھر یہ جو ہے کہیں گے کہ آپ اللہ کو مانیں، خدا کو مانیں۔ اور یہ یعنی ایک بہت ہی ایک قسم کی آگ ہے، اس زندگی میں بھی آگ جلانے والی بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دونوں انڈیفرنٹ ہیں، ہاں دونوں کیا ہیں جی؟ لا تعلق ہیں، مذہب کا نام ہے۔ جیسے ابھی ہندوستان میں بہت سارے ایسے رشتے جڑے ہوئے ہیں جن میں مذہب کا صرف کیا ہے؟ خوب نام ہی رہ جاتا ہے نا پھر، کہ بھئی ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے، لیکن بڑی خوشی سے ساتھ رہ رہے ہیں اور بڑے سارے مسائل میں۔ تو اب ان کو کیسے کیا شمار کیا جائے؟ ہاں تو آیا وہ ماں اپنی ہندوانہ روش کو چھوڑ دے گی، بچوں کے سامنے وہ سارے سلسلے نہیں کرے گی؟ آیا جب وہ اپنے پوجا پاٹ کے سلسلے میں جو کچھ کرے گی تو بچے اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ جب آپ یہ اقدام کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ایک قسم کا آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے اولئک، یہ جو مشرک ہیں، یدعون الی النار، یہ حالانکہ وہ دعوت تو نہیں کر رہے، دعوت دے تو نہیں رہے، لیکن ان کا یہ ساتھ رہنا، اس طرح اتنے قرب میں ساتھ میں رہنا، اتنا مشترک ہو کے رہنا، اتنا سب چیزوں میں حصہ دار بن کے رہنا، یہ دعوت سے کم نہیں ہے۔ جیسے آپ دو بندے اگر اکٹھے رہتے ہیں تو چاہے آپ کو دوسرا بندہ کسی اچھے یا برے کام کی دعوت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے اچھے یا برے کام سے آپ کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ مسلسل مثال کے طور پر ایک سلسلہ کر رہا ہے اور آپ کو بھی بعض اوقات اچھا لگ گیا ہے، ہاں بھائی اس طرح ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، تو آپ بھی شروع کر دیں۔ اگر وہ کوئی چالاکی کر رہا ہے تو اگلے دن سے آپ بھی وہ چالاکی کریں۔ اگر وہ کوئی اچھائی کر رہا ہے، اگر وہ نماز شب پڑھتا ہے، مسلسل آپ کا ہمسایہ، آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ مسلسل نماز شب پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے آپ ایک دن، 2 دن، 10 دن نہیں متاثر ہوں گے، آپ پڑھے رہیں گے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کچھ سال اس کے ساتھ رہنا ہے تو ایک دن آپ حتماً اس سے متاثر ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ کچھ ہے۔ یقیناً اگر اس کی نماز میں اثرات ہوئے تو تب بتائیے نہیں کہ بھائی اگر صرف نماز ہی نہ پڑھتا ہو، باقی سارے کام سارا دن دوسرے کرتا ہو اور ہاں رات کو نماز بھی پڑھ لیتا ہو، تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز کا اثر بھی ہو تو اس کے ساتھ رہنے والا بندہ متاثر ہوگا۔ پس میاں بیوی جو کہ اس طرح ایک دوسرے کی زندگی کے حصہ دار ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے کو، بس وہ دعوت مبلغ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے الگ کہا ہے کیا؟ یدعون الی النار، وہ کوئی مبلغ تھوڑے ہی ہیں کہ بس شوہر آئے تو بیوی کے سامنے جو ہے وہ
اپنے مشرکانہ اس کی جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دے گا. ہاں جی اچھا جی کل تو اس طرح آپ نے کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے یہ، یا یہ ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو اپنے مشرکانہ عقائد کی وہ تبلیغ نہیں، ایسا نہیں ہے. دعوت یہاں یعنی وہ جو عملاً رہنا ہے یہ دعوت سے کم نہیں ہے، بلکہ بہت بھاری قسم کی دعوت ہے.